بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 23 اپریل 2020 ہے، تو آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین صورتحال سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ وزیر خزانہ اقتصادی سرگرمیاں بتدریج بحال کرنے پر غور۔ سعودی عرب کے وزیر خزانہ محمد الجدان نے کہا ہے کہ سعودی حکومت اقتصادی سرگرمیاں بتدریج بحال کرنے کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے بدھ کو کرونا وائرس کی وبا سے متعلق نئے اقتصادی حالات کے حوالے سے ویڈیو کانفرنس کی ہے۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق الجدان نے بتایا کہ سعودی حکومت صحت عامہ کو نقصان پہنچائے بغیر اقتصادی سرگرمیاں بتدریج بحال کرے گی۔ اس حوالے سے جائزے تیار کیے جا رہے ہیں۔ فیسوں کی ادائیگی یا مقابل مالی معاف کرنے یا بعض فیسیں نہ لینے کی تجاویز زیر غور ہیں۔ فیسوں کی وصولی 6 ماہ سے 9 ماہ تک ملتوی کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جن فیسوں کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے انہیں مکمل طور پر معاف کرنے کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب سے واپسی کے خواہش مند آبشر پر اندراج کرائیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی جنہوں نے ایگزٹ ری انٹری یا فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کیا ہوا ہے اور وہ اپنے ملک جانے کے خواہش مند ہیں، فوری طور پر آبشر اکاؤنٹ پر اپنا اندراج کروائیں۔ تو اس کے متعلق میں ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس چینل کا وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 10 نئی فروٹ اور سبزی منڈیاں کہاں؟ مدینہ منورہ میونسپلٹی نے رمضان کی آمد پر شہر کے مختلف محلوں میں 10 مقامات پر تازہ سبزیوں اور فروٹ کی نئی منڈیاں قائم کی ہیں۔ فروٹ اور سبزی فروش سعودی شہری ہیں۔ مقیم غیر ملکیوں پر فروٹ یا سبزیوں کا سٹال لگانے پر پابندی ہے۔ مدینہ منورہ میں نئی سبزی اور فروٹ مارکیٹیں القبلتین، المستر، البحر، الدعیسہ، الجرف، القصو، الخالدیہ، العزیزیہ، الحدیقہ، ارض الکردی محلوں میں کھولی گئی ہیں۔ رمضان میں عشاء کی اذان میں تاخیر نہ کی جائے۔ وزیر اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ کی جانب سے رمضان میں عشاء کی اذان وقت پر دینے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ سعودی خبررساں ایجنسی کے مطابق وزیر اسلامی امور اور دعوت الارشاد کی جانب سے جاری ہونے والے احکامات میں مزید کہا گیا ہے کہ مملکت کی تمام مساجد میں عشاء کی اذان میں حسب سابق تاخیر نہ کی جائے، جو عام طور پر ماہ رمضان میں کرنے کا رواج تھا۔ OIC کے وزرائے خارجہ کا ویڈیو اجلاس۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا ویڈیو اجلاس سعودی عرب کی صدارت میں ہوا ہے۔ کرونا کے نقصانات میں کمی کے لیے قومی اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مملکت نے اسلامی یکجہتی فنڈ کی مد میں $90 لاکھ جمع کرائے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق OIC نے کرونا وائرس سے نبٹنے میں غریب ممالک کی مدد کے لیے عطیات مہم کا اعلان بھی کیا ہے۔ نجی اداروں میں مالیاتی پوزیشن پر غیر ملکیوں کا غلبہ ختم ہوگا۔ سعودی حکومت نے مالیاتی اکیڈمی کے قیام کا فیصلہ کر کے بینکوں اور نجی اداروں میں مالیاتی امور کے کلیدی عہدوں پر اور عام اسامیوں پر غیر ملکی ماہرین کا غلبہ ختم کرنے کا گرین سگنل دیا ہے۔ اقتصادی امور کے ماہر حسین الخاطر اور ڈاکٹر تیسیر الخنیزی نے عکاظ اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی کابینہ نے مالیاتی اکیڈمی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ سعودی عرب میں قصیم پولیس نے کرونا سے متعلق افواہیں پھیلانے پر مقامی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق سعودی عرب میں افواہیں پھیلانا جرم ہے۔ ایک مقامی شہری نے من گھڑت باتوں اور افواہوں پر مشتمل ایک ویڈیو کلپ
سوشل میڈیا پر جاری کیا تھا، جس سے مقامی لوگوں میں تشویش پیدا ہو گئی تھی۔ القصیم پولیس کے ترجمان بدر الصہبانی نے بتایا ہے کہ ویڈیو کلپ کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ عملہ حرکت میں آ گیا تھا۔ ویڈیو کلپ جاری کرنے والے کی نشاندہی کر کے اسے تلاش کر لیا گیا ہے۔ سعودی شہر عمر کے 5ویں عشرے میں ہے۔ اسے حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ کمزور مزاحمتی نظام والے کرونا سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے کمزور مزاحمتی نظام والے افراد کو مہلک وائرس کرونا سے بچنے کے لیے کئی مشورے دیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایسے لوگ جن کا مزاحمتی نظام کمزور ہو وہ ہسپتال جانے سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ کیا آن لائن طبی نگہداشت حاصل کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ آیا ہسپتال جانے کے بجائے وزارت صحت سے 937 پر رابطہ کر کے صحت کے متعلق مشاورت سے ان کا کام چل سکتا ہے یا نہیں۔ انہیں اس امر پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہسپتال جانے کے بجائے ہیلتھ اپلیکیشن سے ان کا کام بن جائے گا یا نہیں۔ ترجمان نے مزید کہا کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ سعودی عرب میں کئی ہسپتال آن لائن صحت خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ ہسپتال کا رخ کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ وہ آن لائن رابطہ کر کے ہسپتال سے صحت کے متعلق مشاورت حاصل کر لیں۔ یہ ہسپتال دعائیں بھی گھروں میں پہنچاتے ہیں۔ عرب ممالک میں پہلا روزہ کب ہوگا؟ عالمی فلکیاتی مرکز کا کہنا ہے کہ بعض عرب ممالک میں یکم رمضان جمعرات یا جمعہ کو ہوگا، جبکہ سعودی عرب میں جمعرات 29 شعبان کو چاند دیکھنے کی اپیل کی گئی ہے۔ فلکیاتی مرکز نے کہا کہ سعودی عرب سمیت دیگر اسلامی ممالک میں ماہ شعبان کی 29 تاریخ بروز جمعرات ہوگی۔ اس حساب سے وہاں یکم رمضان المبارک جمعہ یا ہفتہ کو ہوگا۔ واضح رہے، سعودی عرب میں ام القریٰ کیلنڈر کے اعتبار سے بروز بدھ 22 اپریل کو شعبان کی 29 تاریخ ہے، جبکہ ہلال کمیٹی کے مطابق بدھ کے روز ماہ شعبان کی 28 تاریخ ہے۔ اس حساب سے جمعرات کو سپریم کورٹ نے مملکت کے طول و عرض میں رمضان کا چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔